انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، انبیاء کرام کے واقعات سلسلے کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اچھی نیتوں کے ساتھ آپ بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ ہمیشہ ہر نیک و جائز کام سے پہلے کچھ نہ کچھ اچھی نیتیں کرنے کی ہمیں عادت بنا لینی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کتنے خوبصورت ہیں اور آپ کے اخلاق بھی کتنے عمدہ ہیں، بتائیں تو صحیح آپ کون ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت مدینہ کے آغاز کے کچھ واقعات کو ذکر کیا تھا کہ کیا وہ سینیریو تھا، کیا وہ حالات تھے جب آپ نے ہجرت فرمائی، اور پھر گھر سے آپ کا جو ہے وہ غار ثور کی طرف تشریف لانا، کفار جو گھیرا ڈال کے کھڑے ہوئے ہیں ان کے بیچ میں سے آپ کا گزر جانا اور ان کو نظر ہی نہ آنا، پھر غار ثور میں جہاں جب وہ کفار غار کے اوپر آ کر کھڑے ہیں، اگر پیروں کی طرف دیکھیں تو نیچے دیکھ لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کی پہنچ سے دور رکھا، حفاظت فرمائی، اور وہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ فرمایا جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو بھی اطمینان عطا کیا۔ تو اب جب 3 دن 3 راتیں غار ثور کے اندر رہے تو چوتھے دن غار سے جب یکم ربیع النور شریف دوشنبہ کے دن پیر شریف جب غار سے باہر تشریف لائے تو عبداللہ بن اریقط جس کو رہنمائی کے لیے کرایہ پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اجیر یعنی نوکر رکھ لیا ہوا تھا، وہ وعدے کے مطابق 2 اونٹنیاں لے کر غار ثور پر حاضر تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور ایک اونٹنی پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، اور عبداللہ بن اریقط آگے آگے پیدل چلنے لگا۔ عام راستے سے ہٹ کر ساحل سمندر کے غیر معروف راستوں سے سفر شروع کر دیا۔ اب
اہل مکہ نے پیچھے سے اشتہار دے دیے، یعنی شور ایک مشہور کر دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ ملے گا۔ اس گراں قدر انعام کے لالچ میں بہت سے لالچی لوگ حضور علیہ السلام کے تعاقب میں، آپ کی تلاش میں دوڑنے لگے، اور کچھ لوگ تو منزلوں دور تک تعاقب میں گئے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی، ان کی پہنچ سے دور رکھا۔ اب راستے میں بھی کچھ اہم اور دلچسپ واقعات رونما ہوئے۔ مثلا ہجرت کے سفر میں مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرماتے ہوئے ام معبد کا ایک واقعہ جو ہے بہت ہی زیادہ ایمان افروز بھی ہے اور بہت ہی زیادہ دلچسپ بھی ہے، اور بہت سارے محدثین نے اس کو جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں بھی ذکر کیا ہے، آپ کے اوصاف و کمالات میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے۔ آئیے وہ دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ بھی سنیے۔ دوسرے دن مقام قدید میں ام معبد عاتقہ بنت خالد خزاعیہ کے مکان پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ ام معبد ایک ضعیفہ عورت تھی جو اپنے خیمہ کے صحن میں بیٹھا کرتی تھی اور مسافروں کو کھانا پانی دیا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام نے اسے کچھ کھانا خریدنے کا قصد کیا، مگر اس کے پاس کوئی چیز موجود نہ تھی۔ سرکار علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے خیمہ کے ایک جانب ایک بہت ہی لاغر یعنی کمزور بکری ہے۔ دریافت فرمایا کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ ام معبد نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ دو لوں؟ ام معبد حیران بھی ہو گئی اور اس نے اجازت بھی دے دی، کیونکہ وہ بکری انتہائی کمزور اور لاغر تھی اور باقی بکریوں کے ساتھ چرنے پھرنے بھی نہیں جا سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر جو اس کے تھن کو ہاتھ لگایا تو اس کا تھن دودھ سے بھر گیا، اور اتنا دودھ نکلا کہ سب لوگ سیراب ہو گئے، برتن گھر کے بھر گئے، سیراب ہو گئے سارے۔ اب ام معبد یہ معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو گئی، بلکہ روایت ہے کہ ام معبد کی وہ بکری جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دست مبارک لگا اور وہ دودھ دینے لگ گئی تھی۔ اب یہ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، اور بھی کئی محدثین نے اس کا تذکرہ کیا کہ یہ سن 18 ہجری تک زندہ رہی، ہجرت کے 18 سال بعد تک یہ بکری زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب عام الرماد کا سخت قحط پڑا کہ تمام جانوروں کے تھنوں کا دودھ خشک ہو گیا، اور اس وقت بھی وہ بکری صبح و شام برابر دودھ دیتی رہی، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سفر ہجرت میں یہ ام معبد کے خیمے سے گزرنا اور اس بکری کو اپنا دست مبارک لگا دینا، یہ برکتوں کا ایک ظہور تھا۔ پھر آگے مدنی چینل کے ناظرین، ام معبد کے گھر سے جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے تو مکہ کا ایک مشہور شاہ سوار سراقہ بن مالک تیز رفتار گھوڑے پر سوار تعاقب کرتا نظر آیا۔ قریب پہنچ کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا، مگر 100 اونٹوں کا انعام کوئی معمولی چیز نہ تھی۔ انعام کے لالچ نے اسے دوبارہ ابھارا اور وہ حملے کی نیت سے آگے بڑھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے پتھریلی زمین میں اس کے گھوڑے کا پاؤں گھٹنوں تک دھنس گیا۔ سراقہ یہ معجزہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا اور دہشت سے کانپنے لگا اور امان امان پکارنے لگا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر، آپ کا مبارک دل رحم و کرم کا سمندر ہے۔
سراقہ کی لاچاری اور گریہوزاری پر آپ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا، تو آپ فرما دی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سراقہ نے عرض کیا کہ مجھ کو امن کا پروانہ لکھ دیجئے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت عامر بن فہیرہ نے سراقہ کے لیے امن کی تحریر لکھ دی۔ سراقہ نے اس تحریر کو اپنے پاس محفوظ کر لیا اور واپس لوٹ گیا۔ راستہ میں جو شخص بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتا تو سراقہ یہ کہہ کر لٹا دیتے کہ میں نے بڑی دور تک بہت زیادہ تلاش کیا مگر حضور علیہ السلام اس طرف نہیں ہیں۔ واپس لوٹتے ہوئے سراقہ نے کچھ سامان سفر بھی حضور علیہ السلام کی خدمت میں بطور نذرانہ کے پیش کیا، مگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ یہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے، مگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور اسلام کی صداقت اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا سکہ ان کے دل میں بیٹھ گیا۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ اور جنگ طائف و حنین سے فارغ ہو کر جیرانہ میں پڑاؤ کیا تو سراقہ اسی پروانہ امن کو لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے اور اپنے قبیلہ کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ یہ وہی سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اے سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ کو ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے دونوں کنگن پہنائے جائیں گے۔ ہاں میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی سال پہلے یہ ذکر کر دیا تھا کہ سراقہ تیرا کیا حال ہوگا کہ جب کسریٰ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا اور کسریٰ کے کنگن دربار خلافت میں لائے گئے تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تصدیق و تحقیق کے لیے وہ کنگن حضرت سراقہ بن مالک کو پہنا دیے اور فرمایا کہ اے سراقہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی حمد ہے جس نے ان کنگنوں کو بادشاہ فارس کسریٰ سے چھین کر سراقہ بدوی کو پہنا دیا۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک دیہاتی تھے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور قدرت ہے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حمد کے الفاظ ان کو سکھائے، کہو سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ان کنگنوں کو بادشاہ فارس کسریٰ سے چھین کر سراقہ بدوی کو پہنا دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی قدرت ہے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ تقسیم پر کبھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے اور کبھی بھی کسی نعمت پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اس مالک کی حمد کرتے رہنا چاہیے کہ شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ اور جو کچھ ہمیں عطا کیا ہمارے مالک نے ہی تو عطا کیا، ہمارے مولا نے ہی تو عطا کیا، ہمارے پاک پروردگار نے ہی تو عطا کیا۔ بعض لوگ اپنی صلاحیتوں پر اپنی قابلیت پر گھمنڈ کرنے لگ جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے صحت عطا کی، جسم عطا کیا، یہ نعمتیں عطا کی، یہ سب اس کی عطائیں ہیں، لیکن یہ سدا رہنے کے لیے نہیں ہے۔ بندے ناشکری مت کرنا، تکبر مت کرنا۔ اگر مال دیا اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کا انداز اختیار، بندوں کے معاملے میں، لوگوں کے سامنے تکبر میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی منصب عطا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس کے جائز حقوق ادا کرے، اس کو غلط استعمال نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے کام کرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، بندے ہو بندے بن کے رہو، بندگی کرو، یہ تقسیم ہے اس کی۔ تو یہ نہ کوئی غربت میں نہ شکری اور کلمات کفر بولے، اور نہ کوئی امیری میں مالداری میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور تکبر کے جملے بولے۔ افراط و تفریط سے بچے، آج بھی انکساری کے ساتھ رہے۔ اور وہ بڑا شان کا دن تھا جب حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کسریٰ بادشاہ کے کنگن پہنائے گئے، اور یہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ تھا۔
کہ آپ نے سال ہا سال پہلے خبر دے دی تھی کہ کسریٰ کے کنگن حضرت سراقہ کے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے. یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گویا اس بات کا اشارہ عطا فرما دیا تھا کہ کسریٰ کا جو ہے وہ محل مسلمانوں کے زیر قدم ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب بھی تھا. تو باہر کیا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہجرت کے سفر کے دوران پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رحم و کرم اور حلم اور عفو و درگزر کا ان کے ساتھ برتاؤ کیا، تو وہ بھی ان کے دل میں ایک عظمت اور محبت بیٹھی ہوئی تھی. ایک تو اس نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا کہ جب وہ وہ انعام کے لالچ میں آیا تھا، اب وہ پکڑنے کے لیے آیا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ دیکھ کر کے گھوڑا زمین میں دھنس رہا ہے اور آپ ہی سے عرض کرتا ہے مجھے معافی دے دیں. اب آپ دعا فرماتے ہیں تو گھوڑا آزاد ہو جاتا ہے. تو اب یہ وہ دیکھ کر آپ کی عظمت کا سکہ تو اس کے دل میں بیٹھ گیا. پھر دوسرا حلم ہے آپ کا، وہ آپ کو گرفتار کرنے کے معاملات میں پڑے ہوئے ہیں، وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے کے چکر میں، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قبضے میں بھی آ جائیں، وہ قابو میں بھی آ جائیں. لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حلم، عفو و درگزر، آپ کی کرم نوازی، یہ ایک آپ کا تو قلب اطہر وسیع سمندر ہے حلم کا، عفو و درگزر کا. آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی وہ حلم، وہ عفو و درگزر کی برکتیں عطا کر، ان کا صدقہ نصیب ہو جائے. ہماری بات بات پہ جھگڑنے کی، بدلہ لینے کی، غصہ کرنے کی یہ طبیعت ختم ہو جائے. اللہ کرے کہ ہم عاجزی انکساری کے ساتھ، عفو و درگزر کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن جائیں. بہت یقین کریں آپ، اتنا سکون، اتنا اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے عفو و درگزر سے، معاف کر دینے سے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ اچھی عادات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عفو و درگزر کا صدقہ عطا کرے. اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے یہ عاجزی، انکساری، یہ عفو و درگزر والی سنت اپنانے کا، یہ حلم، یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معاف کر دینے والی اداؤں کو اپنانے کا یہ جذبہ ملتا ہے. آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے شرکت کیجیے، مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجیے، مدنی انعامات کا رسالہ لے لیں. یہ اچھے اوصاف اپنانے کا بہترین ذریعہ ہے. مدنی انعامات کا رسالہ، اپنے اندر حلم، عاجزی، انکساری، حسد سے بچنا، غیبت سے بچنا، چغلی سے بچنا، بری باتوں سے بچنا، اور اپنے اندر ایک اچھے مسلمان کی خصوصیات بیدار کرنا. بلکہ اب خود مدنی انعامات کا رسالہ پڑھیں، اب غور کریں گے یہ اولیاء کرام والے اوصاف، یہ اولیاء کرام والے اوصاف، اللہ کا پیارا بننے والے اوصاف، ان کو اپنانے کا اللہ کرے ہمیں جذبہ نصیب ہو جائے. اس کو لیں گے، پڑھیں گے، غور کریں گے، اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے. یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے، اپنا محاسبہ روز ہوتا رہتا ہے فکر مدینہ کے ذریعے. تو کرتے رہیں گے، اچھی عادات اپنانے اور بری عادات اپنے اندر سے نکالنے کا موقع ملے گا. اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں نیکیوں پر استقامت بھی عطا فرمائے اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انبیاء کو